اتہاس ہے بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ مجاہد ہے جن کی شہادت کے بعد اور جو ایک بہت بڑا روڑا اور پتھر بنا ہوا تھا انگریز کی سامراجیہ کو یہاں پر قائم کرنے میں رکاوٹ بنے بیٹھے تھے، یہی ٹیپو سلطان نے ان کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا، گلے کا ہڈی بن گئے تھے۔ اسی لیے ان کے تاریخ کو بتانا ضروری، یہی وہ ٹیپو سلطان ہے۔ ہندو بھائی الزام لگاتے، اٹھاؤ اپنی ہسٹوریکل کتاب کو دیکھو، آدی واسی عورتوں کو جن کو ننگا کرتے تھے اس وقت کے برہمن لوگ، جو ان کے پستان کو کاٹ کر سبزیاں سالن بنا کر کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے، 100 لڑکیوں کو ننگے کر کر جو زیادہ خوبصورت ہوتی تھی تو ان کے ساتھ اپنے ہوس کو مٹاتے تھے اس وقت کے برہمن خاندان کے اونچی ذاتی کے لوگ۔ کن کو شودر عورتوں کو تاریخ معلوم کرو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے ہندو اور میرے مسلم بھائیوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کر کسی کے اوپر ججمنٹ دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی تاریخ کو پڑھو۔ آپ سب سے پہلے آپ کے کم سے کم 5 ایسے ہسٹریکل اور رائٹر نے ان کی کتاب، ان کے نام ہسٹریکل ٹیپو، دا ہسٹری آف ٹیپو، دا ہسٹری آف میسور، ان کے اندر ایسی باتیں لکھی ہے ٹیپو سلطان کے بارے میں جو مسلمان نہیں تھے بلکہ چرن سنگھ ہندو تھے، انہوں نے ان کی تاریخ لکھی۔ اور ایک بہت بڑا امپیرر، انہوں نے ٹیپو سلطان کے اوپر ایک بہت بڑی اتہاسک کتاب لکھی، ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، دیکھیے وہاں پر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے سری رنگا پٹنم میسور کی دھرتی پر آدی واسی عورتوں کو، آدی مینس پرانا، واسی مینس پرانے لوگ، پورے استھانی لوگ، آدی واسی سب سے پرانے لوگ اس دیش میں آدی واسی ہیں، آدی واسی پرانے، تو ان عورتوں کو ملیچ کہا گیا، ناپاک کہا گیا، ان عورتوں کو چھوا چھوت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کو عزت کا سمان کے ساتھ عزت دیا کسی نے تو اس مجاہد کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ اس جب اقتدار پر بیٹھا ان کو پتا چلا کہ اونچی ذاتی کے لوگ، وہ جو اپنے آپ کو شودر برہمن سمجھتے ہیں، برہمن تاتمیتی برہمن چیتی شودرتام چھیتری یاتی وترتوم وگھادویچیم تتھے چچس ایک ایواترپتی، کہ اس دھرتی میں جب پرماتما ایک ہے، ٹیپو سلطان کو جب پتا چلا کہ جب اللہ ایک ہے، جب پرماتما ایک ہے تو ان عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اٹھائی تلوار اور کہا کہ بہنوں آج تمہیں کوئی ننگا کرنے والا آج نہیں ہے، تمہیں کوئی ننگا نہیں کر سکتا، آج تمہارا بھائی ٹیپو سلطان تمہارے سامنے تمہارے پیچھے کھڑا۔ ٹیپو سلطان پر الزام لگانے والوں، پڑھو اس اتہاس کا، ٹیپو سلطان کے ان کاموں کا، ٹیپو سلطان کے ان اچھے ورک کا اور اتنی اچھی حکومت کا تم کیا جواب دے سکتے ہو؟ تم تو اپنے ان گرو گھنٹالوں کو جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ٹیپو وہ تھا جو ڈرا کر رکھتا تھا، ٹیپو وہ تھا جو ہندو بھائیوں کو مارتا تھا، نہیں، ٹیپو نے تو اپنے آدی واسی بہنوں کو سمان دیا۔ ٹیپو تو وہ تھا کہ جو حق پرست تھا، نرم دل انسان تھا، نرم دلی سے بات کرتا تھا اور جو ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے فائدے کے لیے سوچتا تھا۔ جب فرینچ سے یعنی فارس سے جب لوگ آتے تھے وہاں اس وقت میں چرچ ان کے لیے بنا کر دینے والا اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے بھارت کے اندر ٹیپو سلطان نے چرچ بنا کر ان کو سمانت کیا کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو، آپ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پرماتما کے، اپنے ایشور کی پوجا پرارتھنا کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے ان عورتوں، آدی واسی عورتوں کو، اونچے ذاتی کے لوگوں سے جو ظلم کیے گئے تھے، ان پر ظلم زیادتی کی گئی تھی، ان کو سمان اگر کسی نے دیا تو شخص کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ آج ٹیپو سلطان کی حقیقت ہم میں کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے بتایا رات اور آج بھی بتاتا ہوں اور بتاؤں گا، اگلے 2-3 دن تک اپنی تقریر کا ایک حصہ بناؤں گا۔ ٹیپو سلطان کی یوم
پیدائش منانا تو ہمارے یہاں غلط ہے، برتھ ڈے نہیں منا سکتے، لیکن کم سے کم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اب سے 150-200 سال پہلے ایک بہت بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا آپ کی دھرتی میں، آپ ہی میں سے تھا۔ وہ کوئی شہنشاہ کا بیٹا نہیں تھا، اس کا باپ تو سپہ سالار تھا، فوجی کمانڈر تھا، لیکن اس کے باپ کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی، شہر سے باہر کر دیا گیا تھا۔ 5 سال محنت کی، حکومت سے ٹکر مقابلہ ہوئی، یہ ٹیپو سلطان جس نے 15 سال کی عمر میں سب سے پہلے جنگ میں شریک ہوئے۔ ہمارے نوجوان ہو سکتے ہیں 15 سال کی عمر میں کسی پروٹیسٹ میں، آج پھر بھی ہمیں گرو ہے بات پر کہ کسان لوگ جیت گئے، لیکن کسانوں نے پروٹیسٹ کرنا کہاں سے سیکھا؟ کسانوں نے پروٹیسٹ کرنا سیکھا CAA والے پروٹیسٹ سے، اور CAA کا پروٹیسٹ کس نے کیا تھا؟ مسلم ماؤں نے کی تھی۔ 103 دن تک یہ پروٹیسٹ چلا تھا 124 شہروں کے اندر، CAA والا پروٹیسٹ۔ اسی پروٹیسٹ سے سیکھ کر کسان لوگ بھی آئے اور انہوں نے بھی ایسی پروٹیسٹ کی، ایسا احتجاج کیا انہوں نے کہ پوری تینوں قانون کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دیش میں پاورفل پردھان منتری نہیں ہے، اس دیش میں پاورفل آپ ہیں، جنتا ہے۔ وہ چاہے تو دشا بدل سکتی ہے، وہ چاہے تو کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کان پکڑ کر نیچے اتارا جا سکتا۔ 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان، ان کے ابا محترم کا انتقال 1765 میں 69 میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا، دھول چٹا دے۔ جب 1789 کو ان کے ابا محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹیپو سلطان کا تو نروس نہیں ہوتے میرے بھائیوں، بلکہ آگے سفر جاری رکھتے، اپنے لوگوں کو تسلی دیتے، اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان، اتہاس میں لکھا ہے، اس رائٹر کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، ابھی اسپیچ کے دوران میں بتا دوں گا۔ اس نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ ٹیپو سلطان وہ تھا جو راتوں کو کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جاتا تھا اور تہجد کی نماز اڑکٹ پڑھتا تھا۔ بادشاہ ہے، امپیرر ہے، طاقتور ہے، دولت ہے، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج کل کا ہوگا اقتدار میں آیا ہوا کوئی لیڈر، مکھیا جی بن گئے تو جناب بس سو جاتے، تہجد ان کی زندگی میں کبھی نہیں۔ MLA صاحب بن گئے، ریڈی میڈ MLA بہت بنتے ہیں آج کل، محنت کسی اور کی اور کرسی اقتدار پر بیٹھے کوئی اور بیٹھتے، تہجد کی نماز تو دور کی بات، فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہے۔ ٹیپو سلطان تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز کے بعد انتظار کرتے تھے فجر کی نماز کے اذان کا۔ اذان ہوتی، فجر کی نماز پڑھتے، ڈائریکٹ اپنے حجرے میں جاتے تھے، وہاں پر 1 گھنٹے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ اور مسجد میں جب یہ جاتے تھے تو مین دروازے سے شامل نہیں، اندر نہیں گھستے تھے، بلکہ بعد دروازے دائیں یا بائیں طرف سے جاتے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ادب میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ آج ہمارا نیتا تو ایسا کہ جب وہ آئیں گے جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے وہ سمان نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوں گے ان کے سواگت میں، ویلکم میں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری آج تو تعظیم نہیں ہوئی، ہمارا تو ویلکم موسٹ نہیں کیا گیا۔ ٹیپو سلطان دائیں طرف سے نکل کر مسجد میں گھس جاتے تھے، اگر مین دروازے سے آؤں گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اصل عزت تو مرنے کے بعد کی عزت ہے، وہاں کی عزت ہے، اور وہاں اللہ اگر خوش ہو جائے تو ہماری یہ حکومت اور ہماری یہ قیادت قابل قبول ہوگی۔ تو نماز پڑھتے تھے، 1 گھنٹہ تلاوت کرتے، اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ تلاوت کے بعد نوجوانوں تلوار بازی ہوتی تھی، تیر تفنگ جم کرتے تھے اپنے گھر میں، ان کو ہوم پورٹیبل جم میں جوائن ہوتے تھے، اپنے گھر میں ایکسرسائز کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پیٹ بڑھ جاتے،
آج ہمارے نوجوان کمزور ہوتے کیوں؟ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی باڈی کی حفاظت کے لیے، رکشا کے لیے وہ اپنا کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ایکسرسائز کیجیے، آپ صبح ڈیلی 2 سے 3 کلومیٹر دوڑنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جہاں تک ہو سکے آپ ڈنڈ بیٹھک لگائیے، آپ ڈپس لگائیے، آپ اٹھک بیٹھک لگائیے، آپ کے گھٹنوں کی طاقت مضبوط ہوگی، آپ کی باڈی اور آپ کی پوری باڈی شریر کے اندر انرجی آئے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سی تقریر ہو رہی؟ جی شریعت کا یہ حصہ ہے، شریعت کا یہ حصہ ہے۔ ڈنڈے بازی سیکھنا گھڑ دور اس زمانے میں تھا، آج کے ڈیٹ میں آپ بائک چلاتے ہیں، نیت یہ رکھیے کہ میں اپنے دین کی مدد کروں گا۔ اچھے ڈرائیور بنیے، ڈرائیور بننا، گاڑی چلانا، 4 ویلر چلانا، بائک چلانا، سائیکل چلانا، ٹرک چلانا، بس چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، غلط طریقے پر مت چلائیے۔ جو سسٹم ہے، قانون ہے، اس کو فالو سامنے رکھ کر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو استعمال کیجئے، شریعت کا حصہ ہے۔ آپ یہ نیت رکھیے کہ میں بہتر ڈرائیور بنوں گا تو میں کسی کی مدد کروں گا یا اپنی ضروریات اپنے وقت کو بچاؤں گا۔ ان چیزوں سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، ٹائم کی بہت ساری بچتیں ہو جاتی۔ ہم ہی اپنے گھر سے نکلے عشاء کے بعد، فون گیا یہاں سے ذمہ دار کا، ہم نے کہا کہ معذرت کر دیجئے آپ کے پروگرام میں اور بھی لوگ ہیں، میں نہیں جا پاؤں گا، میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آنا پڑے گا، آپ نے وعدہ کیا ہے شیخ آپ کو آنا ہے، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا چلیے، تو عشاء کے بعد ہم بیٹھے، یہاں تک پہنچے، ٹائم کی بچت ہوئی۔ اگر ہمارے پاس ہم ڈرائیور نہیں ہوتے، ہماری گاڑیاں نہیں ہوتی یا آپ کے پاس بائک نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ دور دراز علاقے سے آئے ہیں تو ان کو 5 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا۔ تو یہ چیز شریعت کا حصہ ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ بائک چلانا سیکھیے، آپ ڈرائیور بننا سیکھیے، لیکن دماغ میں یہ رکھیے کہ میں اس سے اپنی ضروریات زندگی اور جہاں پر شریعت کے لیے ضرورت پڑ جائے، دین کی، اسلام کے لیے جہاں پر ضرورت پڑ جائے میں اس کے لیے فوراً استعمال کروں گا اپنے اس ہنر کو۔ تو آپ کا ڈرائیور بننا باعث ثواب، موٹر سائیکل سیکھنا باعث ثواب، لیکن نہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے کلکتہ میں، اس کی شادی ہوئی، وہ فون کرتا مولانا عبداللہ ذرا یار ایک مرتبہ گاڑی لے کر آ جاؤ میرے گھر پہ، یا تیرے یہاں میں آ جاؤں 1 ہفتے کے لیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا گاڑی مجھے سکھا دے 4 ویلر۔ ہم نے کہا کہ کیوں بھائی؟ بولا اس لیے کہ مجھے گاڑی ملنے والی ہے شادی میں، دہیج میں۔ ہم نے کہا کون سی گاڑی مل رہی تم کو جہیز میں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 ویلر دے رہے ہیں، انجینئر ہے لڑکا، ہارڈ ویئر انجینئر ہے، اس کی ہونے والی وائف ڈاکٹر، تو خوشی سے دے رہے۔ ہم نے کہا کہ اوہو اسی نیت سے نا سسر جہیز میں گاڑی دیں گے تو ہم سیکھیں گے، گاڑی سسر کی گاڑی چلانے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بائک چلانا سیکھتے ہیں، کیوں جی؟ شادی ہونے والی، اس کو بائک ملنے والی اپاچی اور پلسر، اس نیت سے کہ سسر جو گاڑی دے گا اس کو سیکھیں گے اور تو چلائیں گے، اس نیت سے تو ڈنڈے پٹائی بھی ہوگی، ڈنڈا بھی لگے گا مرنے کے بعد۔ نیت چینج کر لیجیے۔ جمبارہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، deeds will be judged by the intention۔ اگر یہ میڈیا والے پیسے کمانے کے چکر میں اگر یہ اپنا انرجی لاس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو they are going to the wrong way and they don't have and they will not achieve the some blessings from God, from Allah۔ کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کے ذریعے علماء کرام کی تقریر سن کر ہم اس کو ریکارڈ کر کے میڈیا میں ڈالیں گے، یوٹیوب میں ڈالیں گے، فیس بک میں ڈالیں گے، تو بہت سے لوگ اچھے کام اس سے اچھی وہ حاصل کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو ثواب بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ اچھے سبسکرائبر ہو گئے، آپ کا نیوز چل گیا، آپ کا میڈیا چینل اچھے اس کنڈیشن میں آ گئے یوٹیوب کے، تو آپ کو انکم بھی ہوگا، دونوں کام ہو رہا ہے۔ kill 2 birds with 1 stone، ایک تیر سے 2 شکار۔ آپ دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسہ بھی آ رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو شریعت کے لیے صرف یہ نہیں ایک دم بالکل دقیانوسی ذہن بنا لینا ہے کہ نہیں جناب نماز ہی شریعت ہے،
نماز پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تبھی ثواب ملے گا، وہ تو نص قطعی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ کام اگر کرتے ہیں تو وہ بھی باعث ثواب آپ کے لیے بن سکتا ہے اگر آپ اس کا دشا اور دشا صحیح طے کر لیں۔ تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے، فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد وہ کم سے کم 1-2 گھنٹہ پریکٹس کرتے تھے اپنے اس پیے کے ساتھ، 1-1.5 گھنٹہ تک، پھر نہاتے، غسل کرتے، اس کے بعد پھر وہ پگڑی جو پگڑی سر پر باندھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، بہرکیف جو ہو یا نہ ہو، لیکن معمول کتنا اچھا تھا ایک بادشاہ کا۔ ہمارا اور آپ کا معمول اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر نہا کر ناشتہ کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر اپنے دیوان میں اور اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھتے، لوگوں کے جو مسائل ہے ان کا حل کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز پڑھتے، کھانا کھا کر خاص لوگوں سے مشورہ کرتے، جو خطوط باہر سے آئے ان کو پڑھتے۔ عصر کے بعد اپنے فوجوں کا، اپنے خزانوں کا اور اپنے سپاہیوں کا جانچ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ترتیب بنتی مغرب کی نماز کی، مغرب کے بعد پھر خاص محفلیں سجتی، علماء کرام آتے، جلسہ ہوتا، روحانی پیشوا آتے، قرآن کی بات سنتے، احادیث کی بات سنتے تھے، راتیں ہو جاتی تھی بہت دیر تک، وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، نماز پڑھ کر پھر کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جاتے۔ وہ کسی گدے میں نہیں سوتے تھے۔ آج کل کے دور اقتدار میں آج کل کا لیڈر جب تک وہ 15-20 ہزار کے گدے نہیں لگائے جائیں گے، روم میں اے سی فٹ نہیں کیا جائے گا تو ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ قربان جاؤ، اب سے 200-250 سال پہلے آنے والا جو گزرا ہوا ایک امپیرر تھا ٹیپو سلطان، ان کے گھر میں چٹائی تھی، جس روم میں وہ سوتے تھے اسی چٹائی میں نیچے لیٹتے تھے۔ وہ سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک بادشاہ تھا، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ گاؤں باندھ تکیا وہ گدے کے اوپر سو سکتے تھے اور ایئر کنڈیشن روم بنا کر سو سکتے تھے، لیکن نہیں، آنے والی قوم کے لیے سبق دینا تھا کہ اگر تم بادشاہ بن جاؤ، اگر تم مکھیا کا الیکشن جیت لو، ایم ایل اے ایم پی بن جاؤ، تو تم قوم کو مت بھول جانا، قوم کی تائید سے تم بنو گے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ آج قوم کا اکثر 60% ہمارے قوم کے لوگ غریب ہیں، جن کے گھر کے اندر سوراخ ہے، ہوائیں گھستی ہے، ان کے گھر میں ڈھنگ سے بستر نہیں ہے۔ تو یہ محسوس کب ہو سکتا ہے اس غریبی کو؟ جب کوئی بادشاہ کسی چٹائی پر سوئے، تب اس کو محسوس ہوگا کہ غربت کی زندگی کیا ہوتی۔ تو ٹیپو سلطان، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یاد رکھنا، آپ لوگوں کو پڑھیے گا اپنی کتابوں میں، شاید آج تک آپ نے تقریروں میں ٹیپو سلطان کے اتہاس کو کسی نے آپ کے سامنے نہ رکھا۔ آپ کی یہ ماضی ہے، آپ کی یہ اتہاس ہے۔ جب تک یہ اتہاس نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے کیسے کیسے امپیرر تھے، آپ کے کیسے کیسے قائد تھے۔ آج کے دور کے قائد کو دیکھو گے تو ایمان بھی آپ کا چلا جائے گا، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کے ووٹ کو خریدتے ہیں، تب جا کر لوک سبھا یا ویدھان سبھا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، آپ کے راستوں کو بھول جاتے، آپ کے علاقے کو بھول جاتے۔ میں آیا ہوں قصبہ سے لے کر یہاں تک، دیکھیے راستے کی کیا درگتی ہوئی۔ ہمارا ڈرائیور اس سے گاڑی نہیں چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ سائیڈ ہو جائیے، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے گڈھے کن لوگوں کی وجہ سے؟ کیا یہ لوگ نہیں کام کرا سکتے جن کو آپ چن کر اقتدار میں بھیجتے ہیں، کرسیوں پر بھیجتے ہیں؟ ایک سگنیچر پہ کام ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کاغذوں میں ہو جاتا ہے اور ریئل زندگی کے اندر میں جناب زیرو ہے۔ پھر پتا چلا کہ وہ سڑک پہ گڈھا نہیں بلکہ گڈھوں میں لگتا ہے کہ سڑک کو بچھا دیا گیا۔ وہی ہو رہا آج کل۔ ٹیپو سلطان کی زندگی سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد عوام کو مت بھولنا چاہیے، تمہیں عوام کو مت بھولو، عوام کے حصہ اور حقوق کی بات یاد رہنی چاہیے۔
تو یہ ٹیپو سلطان پھر کیا ہوتا ہے؟ ایماندار، ایمان کا پختہ اور مضبوط، اللہ سے ڈرنے والا، کسی اور سے نہیں۔ انگریز چاروں طرف سے قبضہ کرتے ہوئے چلے آئے، ایک جگہ میسور، اور میسور پتہ ہے اس وقت کا سپر پاور تھا بھارت کا میسور۔ کیوں؟ اس لیے کہ میسور میں مسالے ہوتے تھے، مسالے، گرم مسالہ، گرم مسالہ میں مرچ ہے، گرم مسالہ میں کالی مرچ ہے، گرم مسالہ میں ادرک ہے، گرم مسالہ میں لہسن ہے، پیاز ہے، گرم مسالے میں اور بھی ساری چیزیں ہیں، دھنیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ اس ایریا میں بہت ہوتا تھا، اور باہر سے جو لوگ آتے تھے، ایران سے، سعودی عرب سے، ہمارے ملک بھارت میں، تو ان لوگوں کا آنے کا مقصد، بلکہ انگریز جو آیا وہ آیا ہی تھا یہ بزنس کرنے کے لیے، اور لوگ وہاں سے آتے، وہاں سے سونے چاندی لاتے، اور یہاں دے کر وہ مسالہ خرید کر لے کر کے جاتے تھے۔ تو سپر پاور طاقت اسٹیٹ اگر کوئی تھا تو میسور تھا۔ تو میسور پر نگاہیں تھی کن کی؟ انگریزوں کی، کہ میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے، میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے۔ میں اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کہ ایک بادشاہ کی زندگی کیسے قرآن و شریعت کے تحت گزر رہی۔ بادشاہ تھا، قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا اور عوام کے لیے جیتا۔ آج کہیں کہیں پر ان کے نام کو، ان کے اتہاس کو غلط طریقے پر بتایا جاتا ہے، ویرودھ ہوتے ہیں، حالانکہ آج پورے بھارت میں چھٹی ہوتی ہے۔ 20 نومبر کو ٹیپو سلطان کی جینتی منائے جاتے، جیسے گاندھی جینتی منائے جاتے تو ویسے ٹیپو سلطان کی جینتی منائی جاتی۔ جینتی مطلب یوم پیدائش، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے برتھ ڈے منانا، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی سن، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈاٹر۔ ہم اپنے بچوں کا مناتے ہیں نا، 5000 4000 روپے خرچہ کر دیتے، کیک کاٹتے ہیں۔ اٹس ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں، اس کی پرمیشن ہی نہیں کہ آپ برتھ ڈے منائیں۔ برتھ ڈے میں آپ کی زندگی بڑھتی نہیں ہے، گھٹ جاتی، لیکن ایک تاریخ ہے کہ اس دن کو ایک شیر پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، جب انگریز چاروں طرف سے دیکھ لیا، جب یہاں پر 1755 میں جب بنگال میں جیت کر گئے، جب یہ بکسر، اپنے بہار کا بکسر، یہاں پر جب یہاں پر یہ میدان بھی جیت لیا انگریزوں نے، بنگال میں، بہار میں، تقریباً اکثر جگہوں کے اوپر انگریز قابض ہو گئے۔ یہی ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا زمین کا، ایک چھوٹا سا صوبہ، سرینگا پٹنم میسور، اس خدا داد سلطنت اس کو کہا جاتا، تو اس کو قبضے میں لانا چاہتے تھے۔ کبھی انگریز اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ٹیپو سلطان کو کہو کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، دینی جلسہ ہے، جنگ کی بات ہو رہی، جنگ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جنگ کسی بھی قوم کو عروج میں لانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی، صحیح طریقے پر ہو، جائز طریقے پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں گھوڑوں کے پیروں کی، ان کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ پوری 2-3 آیتوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، جب گھوڑے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ، ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قسمیں کھائی۔ اس لیے میں بولتا ہوں، میں اس لیے ٹیپو سلطان کی زندگی کو شریعت کے رو سے آپ لوگوں کے بیچ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، ٹیپو سلطان پر اور بھی جگہ میں بولا ہوں، لیکن بالتفصیل میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی وہ ٹیپو سلطان جن کو خریدنے کے لیے انگریز نے چاروں طرف سے کوششیں کی۔ میرے بھائیوں، پھر ٹیپو سلطان کے دشمن کون بنائے گئے؟ انگریزی دشمن نہیں تھے، بلکہ اپنوں نے بھی دشمنی کی ٹیپو سلطان سے۔ اپنے کون تھے؟ دکن کا، حیدرآباد کا مہاراجا
نظام وہ بھی تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ مراٹھا جو غیر مسلم تھے، مراٹھواڑہ مراٹھا سینا، وہ بھی جا کر ان سے مل گئے۔ ٹیپو سلطان پر اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے RSS بجرنگ دل بھائیوں کے ذریعے کہ ٹیپو سلطان تو مسلمان تھا، ٹیپو سلطان تے تلواروں کے نوک پر اپنی شریعت کو، قرآن کو پڑھواتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان تو وہ تھا کہ جب مراٹھا